آپ نے بات کر لی اس کا یہ جناب کہ قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے چودھری اجاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودھری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی، جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، اور اپنے موبائل پہ میری اسپیچ آپ دیکھ لیجیے گا، میں نے کہا جی یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کا فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ادھر بیٹھا تھا، ادھر اسپیکر ایاز صادق بیٹھے تھے، ادھر بلاول بھٹو بیٹھا تھا، یہ سارے لوگ بیٹھے تھے۔ حکومت کے جتنے اراکین یہ جعلی فارم 47 کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اور میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب اس کا نوٹس لیں۔ ہر کسی کی مائیں بہنیں ہیں، ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں، خون یہ ہوش کے ناخن لیں، جو محسن نقوی ملوث ہے، شہباز شریف ملوث ہے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں۔ پولیٹکلی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں۔ واحد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے جیل میں جو ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کی بجلی بند کر دی گئی، ان کی سہولیات ان کی جو ان کو انٹائٹلڈ ہے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ان کو نہیں دی جا رہی۔ ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے، تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا، آپ کی ان کی ہمشیرہ گان کو دیکھیں۔ ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں بشرا بی بی کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اپنے ایم این ایز کو، ان کی فیملیز کو، کہ یہ کربلا جیسا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے۔ پر انش اور لاہور میں جو اس وقت کیسز ہوئے، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں، عمر چیمہ صاحب دیکھیں، چودھری اجاز صاحب دیکھیں، میاں محمود الرشید صاحب دیکھیں، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں 85 لوگ آج بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے، شرم آنی چاہیے۔ ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا، ان سے ملک نہیں چل رہا۔ فل فور تازہ الیکشنز کرائیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جی، جو بات بہن نے کر دی اس کے بعد تو کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک گھر میں یہ واقعہ ہو گیا، ہم سب آج غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا، میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں، دنیا میں 500 سال میں کبھی آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے، یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا۔ اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے چار دیواری کی۔ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے، وہ دین کی قدر ہو، وہ تمدن کی قدر ہو، کسی کو خیال نہیں ہے۔ یہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں، جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث، کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیں وہ سامنے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے۔ ایک آئینی ترمیم کرنی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس طرح قوم کی ضمیر پر حملہ کیا جاتا ہے، اس طرح غیرتوں کو للکارا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے۔ آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ حق، سچ، سچائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، جابر کون ہے۔ اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ
جس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے, محکوم رہنا ہے, اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے, یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے, شرافت کے لیے. میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا, یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا, بات اب یہاں آ پہنچی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے افسوس ہے بہن, میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ, اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں, پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو, جاگ چکے ہو, اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں. ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے. ہم نکلیں گے, ہر گلی کوچے میں, ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بالکل بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں, یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی. آج جو میں بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے. جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے, اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ. جی, یہ جو بہت افسوس ہے, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ وہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی, تو یہ ریاست ہے, یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب, آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کی نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا, ایک تحفہ دیا تھا, اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے, اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تو تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی, اور جس طرح تمہیں پارلیمنٹ 47 سے جتوایا گیا, کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے, اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی, بچوں کی بے حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں, یہ بدترین پستائیت ہے, یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں, ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی, ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم نکلیں گے, دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27واں جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے, اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے, ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں نکلے, اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا, کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا, کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے, اور آئین معطل ہے, اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. کوشچن لے لیں آپ سے, لے لیں 2-3 کوشچن ادھر سے لے لیں, 2-3 ادھر سے. ہیں یہ آفریدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو جمہوریت ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے, اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لیگیسی ہی لے کے چلیں گے؟ ایک یہ کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی, اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھر میں پارٹی کارکنوں میں ایک تبدیلی کی فضا تھی, تو اس کے لیے باعث سیکرٹری جنرل آپ کیا کہیں گے, پالیسی کیا ہے پارٹی کی؟ دیکھیے, یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے. آئین پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے, اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے, اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا,
جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں. ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے, ہم نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے, لیکن پاکستان کی عوام اٹھی, پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا, ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا, دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک, لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں, ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے, اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی, میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے, ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ افریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, آئی جی اسلام آباد کے اوپر, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی, متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تک, ان لوگوں کو فل فور جو اہلکار ہیں ان کو معطل کرنا چاہیے, اور جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی معطل کرنا چاہیے, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. دوسری اہم بات یہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوئی ہے, جہاں پہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا تھا اور ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی, مختلف ان کے کھانوں میں چیزیں ڈالنے کی, اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. تحریک انصاف اور اس کے ساتھ پوری پارلیمانی پارٹی اس کا مطالبہ کرتی ہے. پہلے قاضی صاحب کے ٹائم پہ تو یہ تھا کہ لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا ہی ختم کر دیا تھا آخری ٹائم پہ کہ یہاں سے انصاف نہیں ملنا. اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں, کیا آپ کو خود سے درخواست لے کے جائیں گے, کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ اختیارات محدود کر دیے گئے, خود سے کوئی درخواست لے جانے کا بالکل خدشہ ہے کہ یہ بھی آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے تو یہ بھی آئین میں درج ہے. دیکھیں آئینی بینچ بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہاں منظور نظر جج بٹھائے جائیں جو وہی کریں جو پچھلے 13 ماہ ہوا ہے, بات کو پس پشت ڈال دیں. تو ہم تقاضا کریں گے, ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالآخر حکومت طے کرے گی. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی, تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو مقرر کرتے ہیں. کیا آپ نے یہ معاملہ بہت پہلے آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا, کیا کمیٹیوں میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا, اور اسد کیسے سے آپ نے کہا بھی کہ ہم 27 کے آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو ساتھ ملائیں گے, تو کیا اس میں آپ کو خدشات کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا پرانی ترمیم میں غلطیاں کی اصلاح ہے یا کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ ٹکا خان صاحب یہاں پہ سوری جی اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ, سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کون سی آئینی مطلب کون سی کمیٹیوں میں, جو آپ کی اسپیشل کمیٹی ہمارے ہی کہنے پہ بنی تھی, ہمارے ان ایم این ایز کے جو حقوق کی سلبی ہوئی تھی اسی کے اوپر بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کو ہائی جیک کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. ہر میٹنگ میں ہم نے یہ بات کی ہے, ہر میٹنگ میں ہم نے بات اٹھائی ہے, یہاں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اس آئینی ترمیم کا آج تک اس اسپیشل کمیٹی کا آج تک کوئی مثبت ان کا جواب یا کوئی پیش رفت کوئی نہیں ہوئی. تو وہاں پہ خورشید شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں, ان کو چاہیے, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو چاہیے کہ فل فور ہمارے ایم این ایس کے حقوق کو ان کو تحفظ کریں, کیونکہ وہ ان کا بنیادی حق ہے. اور وہ آئینی کمیٹی وہ اسپیشل کمیٹی اس لیے بنی تھی نہ کہ آئینی ترامیم کے لیے, وہ غلط استعمال ہوا تھا, اللیگل استعمال ہوا تھا. اسپیکر صاحب بات کریں. میں صرف اتنا کہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی, چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستانیوں کا ایشو ہے. عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا, وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کی برابری کے لیے کر رہا ہے. تو ہم تمام پاکستانی جتنی بھی اپوزیشن ہیں, سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پنجاب میں ہیں, بلوچستان میں, یا خیبر پختونخوا میں, یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں, لائنز کے نمائندے ہیں, اور دیگر تاجر اور مزدور اور کسان طلباء, ان کو بھی اپروچ کریں گے. ہم نے ایک بہت بڑے لیول پہ
ابھی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم یہ ظلم اور جبر اور یہ غیر آئینی اقدامات کو روکیں. جی سے میرے دو سوال ہیں. ایک پہلا یہ کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ جو متحرک اراکین تھے 26 آئینی ترمیم میں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ان کو اربوں روپے دیے گئے تھے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور سیکنڈلی اسی کا پارٹ ہے کہ اگر یہ کلیم درست تھے تو ایف بی آر نے ابھی تک اس کا کیا نوٹس لیا ہے؟ سیکنڈلی سوال یہ ہے کہ سر اگر تو آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس ان کو دے رکھے ہیں, ان کو اگر آپ اپنی پارٹی سے نکال دیتے ہیں تو جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان کو اس میں سہولت کاری کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا ہے؟ یہاں پہ بہن آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں, کل آپ فائنینشیل ٹائمز انگلستان کا اخبار ہے اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ بنگلہ دیش ماڈل کی بڑی بات ہوتی ہے. تو بنگلہ دیش ماڈل وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما لیں, پہلے کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تھا, اور کل 17 ارب ڈالر بنگلہ دیش کی جو ایم آئی ہے ملٹری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کی, اس نے حسینہ واجد کے جو ان کے کرندے تھے ان کے بزنسز کو انہوں نے دلوائے, اسٹیٹ بینک سے دلوائے, باقی چیزوں سے دلوائے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ. مہران گیٹ آپ دیکھ لیں, مہران گیٹ کیا تھا؟ مہران گیٹ یہی تھا نا, مختلف جگہوں سے لے کے وہاں پہ دینا. کوئی ریسیٹ دیتا ہے یا کوئی ویڈیو بناتا ہے, وہ تو بہت ریئر اوکیزن ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پن کیمرہ لگایا ہے کسی طرح آپ لے لیں. ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز والے اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں, باقی کسی کے پاس وہ سرچ کر کے کرتے ہیں. پر لہٰذا یہ سارے کے سارے ہمارے متعدد ایم این ایز کو یہ آفرز ہوئیں, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ایم این ایز کو جنہوں نے 3 ارب روپے کی آفرز ٹھکرائی, جنہوں نے بربریت کو ٹھکرایا. میں سلام پیش کرتا ہوں حاجی چودھری امتیاز صاحب کو, ان کی فیملی کو, ان کی اہلیہ کو, ان کے سارے بچوں کو. آپ کی چھوٹی بچی یہاں پہ ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے, اس ساری فیملی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ساری چیز کے باوجود یہ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بہت شکریہ. شو کاز نوٹس کا سیکرٹری جنرل صاحب کو وہ ریسیو ہو گئے ہیں, سیکرٹری جنرل صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے, اور پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب اور ہمارے بانی قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ بات کریں. جی ہم فیصلہ کریں گے, جوابات آ رہے ہیں, ہم ایک کمیٹی بنا کر ہر کیس کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے, موقع دیں گے لوگوں کو صفائی کا, اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. صاحب یہ بتا دیں کہ جب آپ حکومت سے نکل گئے تو خان صاحب کا بھی ورژن تھا, آپ لوگ کا بھی تھا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے, انٹیلیجنس ایجنسی سب کچھ کر رہی تھی اپوزیشن کے خلاف. ابھی جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ کی وہ شہباز شریف صاحب بھی اس طرح بے یار و مددگار دکھائی دے رہے جس طرح آپ ہیں, تو آپ محسن نقوی بلاول کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے خلاف کون کر رہے ہیں, اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں تو نام لیتا ہوں, میں بھی نام لوں, آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں, آپ لوگوں میں ہمت ہے چلانے کی, میں تو نام لیتا ہوتا ہوں. آپ کے مالکان میں, میڈیا کے مالکان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. لیٹس مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ میں فلور آف دا ہاؤس پہ نام لیتا ہوں, میں یہاں پہ نام لیتا ہوں, آپ کے مالکان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. ان میڈیا مالکان کے نام بھی لے لیں اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے جتنے سارے کے سارے میڈیا مالکان, ایک ایسا نہیں ہے کہ جو چلائے. تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے نام فائنل کرنے تھے جوڈیشل کمیشن کے لیے, اس پہ اب تک کتنی مشاورت ہوئی ہے؟ کیا وہ نام جو ہے وہ پرپوز کر دیے گئے؟ دوسری بات یہ کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد تھا اس کا مستقبل کیا ہے, وہ کیا آج بھی ہے؟ کیونکہ 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے, جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات کر رہی ہے. دیکھیں میں عرض کر دوں, اتحاد سچ نہیں تھا. ہم نے ان سے گفتگو کی جو ایک اصولی گفتگو تھی. ہم نے ان سے یہی کہا کہ یہ ترمیم پاکستان کے حق میں نہیں ہے, یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے. ہماری بات کو انہوں نے سنا, اور جو بنیادی حقوق پر ایک حملہ کیا جا رہا تھا, جو ملٹری کورٹس بنانے کی بات ہو رہی تھی, وہ نہیں ہونے تھی. 26ویں آئینی ترمیم کو ہم درست نہیں سمجھتے. جو ہوا ہے, جو اس میں کر دیا گیا ہے, وہ بھی ایک حملہ ہے پاکستان کے آئین پر, پاکستان کی عدلیہ پر, اور ہم اس کو برا کہتے ہیں. لیکن ایک حد تک مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلے, اس سے آگے نہیں چلے. یہ ایک حقیقت ہے. اس سے آگے اب اگر وہی سب کچھ واپس آتا ہے, بنیادی حقوق پر حملہ واپس آتا ہے, ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب خود اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, یہ ان کا اپنا ایک اصولی موقف ہے. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم تو مخالفت کریں گے ہی, لیکن وہ مجھے یقین ہے کہ وہ خود بھی اس کی مخالفت کریں گے. جوڈیشل کمیشن کے ناموں کی آپ نے بات کی. جی وہ ہو رہی ہے ہم نے کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ رکھی تھی, اس میں سیکرٹری جنرل صاحب بھی آئے تھے. 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہم نے اس پہ مشاورت کی,
اور پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کمیشن کا حصہ بنیں گے. اس طرح ایک دن پہلے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی مشاورت ہوئی, اب کور کمیٹی میں بھی مشاورت کا عمل جاری ہے, اور اس کے بعد حتمی پینل قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جائے گا وزیر اعظم بانی چیئرمین عمران خان کے پاس, اور وہ حتمی نام دیں گے, اور وہ نام پھر ہم نیشنل اسمبلی کو بھجوا دیں گے. 26 تھا کہ اگر یہ آئینی بینچ بنتا ہے تو آپ نے گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے تسلیم نہیں کریں گے, آج آپ نے کہا ہے کہ آپ چیف جسٹس کو تسلیم کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو آپ ترمیم کو چیلنج کریں گے یا نہیں؟ چیلنج کریں گے, اور ہم اس ترمیم کو درست نہیں مانتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مقدمے لڑنا چھوڑ دیں گے. جو عدالت ہمیں میسر ہے اسی عدالت کے پاس ہمیں جانا ہے, وہ عمران خان صاحب کے مقدمے ہوں, ہماری پارٹی کے مقدمے ہوں, بہن کا مقدمہ ہو, جو بھی عدالت ہوگی ہم اپنا آئینی حق جو ہے اس عدالت سے مانگیں گے. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ جس طرح بنایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے, آئینی ترمیم جو کی گئی ہے وہ درست نہیں. ججز تعداد کے حوالے سے کیوں ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر 17 سے اس کو 21 یا 24 جو بھی کرتے ہیں کریں, اس پہ ہمیں اعتراض ہے. تھینک یو ویری مچ.